نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جعل الله الكعبة البيت الحرام بنایا اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر. کعبہ کا لفظ کعب سے ہے، کاف عین بے. کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، ٹخنے کی ہڈی کو. بلندی اور عظمت کے معنوں میں بھی آتا ہے. پاؤں میں ٹخنا ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ابھار ہوتا ہے اس میں. تو آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں وہاں پر صحرا میں عموماً عمارتیں وغیرہ نہیں تھی، لوگ خیموں میں رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر جو ہے یہ ایک طرح سے زمین سے ابھرا ہوا تھا، نمایاں تھا، عظیم تھا. عربی زبان میں ویسے کعبہ ایسے مکان کو کہتے ہیں جو چوکور ہو، مربع ہو، اسکوائر ہو. اللہ نے کعبہ کو بنایا البیت الحرام، حرمت والا گھر، یعنی احترام کی جگہ. اور کیا ہے یہ کعبہ کی حیثیت؟ قیامن، قیام کی جگہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے. یا دوسرا معنی بقا کا باعث ہے، لوگوں کے لیے، یعنی جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی. پھر اسی طرح قیام اور قوام اسم مصدر ہے. ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی کا قیام اور بقا موقوف ہو. یعنی لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اور للناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے ایک تو معنی لیا گیا اہل عرب، دوسرا معنی اس سے کیا لیا گیا؟ تمام لوگ، اس دور کے لوگ بھی، اس سے پہلے کے بھی، اور اس کے بعد آنے والے قیامت تک کے. اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل دنیا کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے. دنیا کا وجود اس وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے، اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا. کیونکہ زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا تھا؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. بے شک پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، بنایا گیا، للذی، البتہ وہ ہے جو ببکۃ، مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے. تو پہلا گھر، پہلی عمارت بھی کعبہ. اور پھر کیا ہوگا قیامت کے قریب؟ جب کعبہ ہی کو اٹھایا جائے گا، جب دنیا کو ختم ہونا ہوگا. کعبہ زندگی کا، بقا کا ذریعہ، کعبہ ہی کو اٹھایا جائے نا، زندگی کے ختم ہونے کی علامت. امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا. یعنی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی سپر پاورز اس کو ویران نہ کر سکیں گی. لیکن اللہ کے اذن سے ایک حقیر شخص جو ہے وہ ایسا کرے گا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. مراد اس سے یہ. آپ نے شاید کوئی ایسی تصویر دیکھی ہو جس طرح ٹوئن ٹاورز کو ہٹ کیا گیا نا پلین سے، تو ایسی خیالی تصویریں فلوٹ کرتی رہیں ادھر ادھر ای میلز پر، کہ جس میں کعبہ کے اوپر اسی طرح ایک پلین اس کو ہٹ کر رہا ہے. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. پرندوں نے مقابلہ کیا، انسانوں نے نہیں. اللہ کا گھر تھا. تو یہاں بھی جب قیامت آئے گی، جیسے پرندوں نے ایسا کیا، تو
ایسے ہی ایک حقیر شخص جو ہے اس کو ویران کرے گا، مگر بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ اس گھر کو ویران کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ذلیل و ناکام کیا، ایسے ہی اللہ ہر اس حکومت اور طاقت اور قوم کو ہلاک کر دے گا جو اس کی تخریب کی مذموم کوشش کرے گی. اور اگر الناس سے مراد اہل عرب لیے جائیں تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ یا مکہ کے آس پاس کے لوگ، کہ یہ گھر ان کے قیام اور معاش کا ذریعہ بنا. اس گھر کی آبادی کی وجہ سے وہاں آبادی ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو جب یہاں پر لائے تو اس سے پہلے وہاں کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے آ کر اس گھر کو آباد کیا اور پھر مکہ آباد ہوا. تو یہ گھر مکہ کی آبادی کا ذریعہ ہے، یہ گھر مکہ والوں کی معاش کا ذریعہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ وادی نہ کچھ اگاتی ہے، نہ وہاں کوئی بہت صنعت و زراعت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر نعمت، ہر طرح کا رزق وہاں موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جب اورنجز ملتے ہیں تو مینگوز نہیں. اب تو پھر بھی دنیا میں بہت کچھ چینجز آ گئے، لیکن کچھ سال پہلے اگر 20 سال پیچھے پلٹ کر دیکھیں، لیکن اس وقت بھی وہاں کا حال کیا تھا کہ بے موسم کے پھل سارے آپ ایک جگہ اکٹھے کر سکتے تھے، کہ ہر طرف سے وہاں پر فروٹس اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی تھی. اسی طرح بے شمار لوگوں کی تجارت کا وہ مرکز تھا. اور یہ آج سے نہیں، عرصہ دراز سے. پہلے زمانے میں بھی لوگ حج پر آتے تو صرف حج نہیں کرتے تھے، ساتھ سامان تجارت بھی لاتے، یا جو لوکلز تھے ان کے لیے نذرانے آتے. تو مکہ والوں کو اس گھر کی برکت سے رزق ملا تو ان کی زندگی قائم ہوئی وہاں. ورنہ وہاں تو شاید آپ میں سے بھی کسی کو تجربہ ہوا ہو. میں جب فرسٹ ٹائم گئی تھی، اتنی شدید گرمی تھی، مئی میں گئی تھی، رمضان بھی تھا جب، تو میری دھوپ سے آنکھیں نہیں کھلتی تھی، بالکل آنکھیں نہیں کھلتی تھی. تو میں سوچتی تھی کہ یہاں لوگ رہتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں، اور وہ کیسے رہتے ہیں، کیونکہ انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ کتنی شدید قسم کی ہیٹ اور دھوپ ہوتی ہے. یہاں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن وہاں شاید بالکل ہی سورج سیدھا پڑتا ہے. رمضان میں ویسے ہی پیاس وغیرہ زیادہ لگتی. تو اگر یہ گھر نہ ہو تو وہ جگہ رہنے کے لائق نہیں، نہ سبزہ. اور پہاڑوں کو دیکھ کے ہیبت آتی تھی کہ یا اللہ، اتنے سنگلاخ قسم کی چٹانیں، لوگوں کے لیے اس میں کیا اٹریکشن ہو سکتی، یہاں سب لوگ کیوں آتے ہیں. لیکن جب انسان کعبہ کو دیکھتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں آتے ہیں. اور وہ بھی ایک 4 دیواروں پہ مشتمل ایک کمرہ ہے جس میں اللہ نے اتنی کشش رکھ دی کہ جسے چھوڑتے ہوئے روتے ہیں اور بار بار دعائیں مانگتے ہیں کہ پھر پلٹنے کا موقع ملے. یہ سب کچھ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کعبہ ہے ہی ایسی چیز جسے اللہ نے حرمت والی جگہ بنایا. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں شکار بھی منع، اور وہاں مارنا بھی منع، اور وہاں پرندوں کو اور جانوروں کو ستانا، حتیٰ کہ پودوں کو توڑنا تک بھی منع ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والی جگہ بنایا اور قیام للناس بنایا ہے. ساری دنیا کے لوگ اب بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. والشہر الحرام، اور حرام مہینہ، یا اشہر الحرام نہیں کہا بلکہ شہر الحرام. شہر سنگولر ہوتا ہے، حرمت والا مہینہ. مراد اس سے کون سا مہینہ ہے پھر اگر ایک مہینہ مانا جائے؟ ذی الحج. والہدیہ، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو. لیکن ہر قربانی کا جانور ہدی نہیں کہلاتا، وہ جانور جس کی قربانی بیت اللہ میں کی جائے یا حدود حرم میں کی جائے. والقلائد، اور قلادے، وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ہوں علامت ہدی کے طور پر. قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو. جاہلی عرب میں یہ رسم تھی کہ جو لوگ حج پہ جاتے وہ اپنے گلے میں بھی ہار ڈالتے اور اونٹوں کے گلے میں بھی ہار ڈالتے. تو جانوروں کے گلے میں علامت کے طور پر جو ہار ہوتے تھے ان کو تو ناپسند نہیں کیا، لیکن انسانوں کے گلوں کے ہار جو ہیں وہ پھر سنت میں شامل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی کوئی بات نہیں پتہ چلتی کہ آپ جب حج کرنے تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں نے گلے میں ہار ڈالے آپ کے، یا واپس آ کر ڈالے گئے. بہرحال
اللہ تعالیٰ نے ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا. کس کام میں؟ قیام للناس میں. یعنی یہ ساری چیزیں مل کر قیام للناس بنی. ذالک، یہ بات اس لیے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو. یعنی ان چیزوں کا احترام ان کے ذاتی تقدس کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انسان کے امتحان کی علامت ہے. کون سی چیز ہے؟ کعبہ، شہر حرام، حدی وغیرہ. تاکہ تم جان لو ان چیزوں کے ذریعے سے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود تو نظر نہیں آتے، مگر وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، سب کی حرکتوں سے باخبر ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. سمپل سی بات ہے کہ کعبہ کے ذریعے تم اللہ کو پہچانتے ہو، ہے نا. ویسے بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جس کسی کو وہاں جانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو یقین وہاں جا کے آتا ہے، یعنی اس گھر کو دیکھ کر جس طرح اللہ کی یاد آتی ہے اور یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح باقی چیزیں، حرمت والا مہینہ کہ سارا سال لڑ جھگڑ رہے ہیں، اس مہینے میں ہاتھ روکے ہوئے، اسلحے روکے ہوئے. پھر قربانی کے جانور دیکھتے ہی ایک پیار آتا ہے. آپ نے ویسے بھی بکرے دیکھے ہوں گے بہت، لیکن جن جانوروں کے اوپر، جن بکروں کے اوپر قربانی کی عید سے پہلے کوئی نشان ہو، مہندی کے یا رنگ کے یا ہار بار ہو، تو ان کو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کبھی کچھ آیا بھی کہ نہیں؟ ایک فیلنگ آتی ہے نا، یہ اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں. ایک اور طرح کی فیلنگ آتی. تو فرمایا کہ یہ سارے شاعر، یہ ساری علامتیں اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تمہیں معلوم ہو، تمہیں علم ہو. کس بات کا؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی ذات موجود بھی ہے اور وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر، بار بار صفت علم کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اور دن میں بھی اور رات میں بھی، محفلوں میں بھی اور تنہائی میں بھی، پھر حقیقی معنوں میں اس شخص کے اندر تقویٰ آتا ہے. وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ذرا سوچے نا. ان شاعر کی تعظیم بھی کون کر سکتا ہے؟ جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، میرے اعمال سے باخبر ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا، اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے سزا دینے والا ہے؟ جو نافرمانی کرے. اور کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو پلٹ آئے. ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا. کیا پہنچا دینا؟ اللہ کا پیغام. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول کا کام نگرانی کرنا نہیں ہے لوگوں کی کہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. رسول کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اور جانتا اللہ ہے انسان کے سارے اعمال کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ڈر سے اچھا کام کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کے ڈر سے نہیں، نہ کسی پیغمبر کے ڈر سے، کیونکہ پیغمبر نے حساب نہیں لینا، پیغمبر نے تو پیغام پہنچایا. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کی نفسیات یہی ہے کہ جو شخص آپ کو تبلیغ کرتا ہے اس سے تو آپ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص ہمیں اللہ تعالی کی بات بتاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہر وقت موجود ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہاں غلط کام نہ کریں یا غلط کام کو چھوڑ دیں.
اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اینڈ میں ذالک لتعلموا سے لے کر وما تکتمون تک جو ٹون ہے بہت زبردست ہے. یعنی یہ سب شاعر اللہ نے اس لیے مقرر کیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے. یعنی یہ ظاہری علامتیں کس لیے ہیں؟ تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے اس سے اپنا معاملہ درست رکھو. قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. یعنی بسا اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اور تنہائی میں ناپاک کام کرتا ہے. بسا اوقات ناپاک کی کثرت انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی کہ بہت سارے لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، میں بھی مزہ چکھوں. فرمایا نہیں، ناپاک ناپاک ہے اور پاک پاک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی پسند آئے، کتنی ہی فریفتہ کرے. کسی بھی چیز کے اندر خبث اس چیز کے فائدے اور برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور جس چیز میں جتنی پاکیزگی ہوگی اس کا فائدہ اور برکت اتنا ہی زیادہ ہوگا. خبیث سے کیا مراد ہے؟ حرام چیز، ردی چیز، گندی چیز. طیب کا اپوزٹ ہے نا. اسی طرح طیب سے مراد کیا ہے؟ حلال، عمدہ، پاکیزہ، صاف ستھرا. حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنے کو 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی مشتبہ کمائی سے خود کو بچانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. یعنی اگر حرام کمائی کے آپ 100 درہم بھی صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، اجر نہیں ہوگا جتنا ایک حرام کے درہم سے بچنے کا. اور عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ غلاظت کے ڈھیر سے ایک قطرہ عطر کا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حرام کمائی چاہے کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی نسبت چند 100 حلال کے زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نافرمان انسانوں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں چند لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، تعداد میں کم ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کے مددگار کے طور پر. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. انسان کی ایک کمزوری کا دراصل اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان میجورٹی کی طرف، اکثریت کی طرف مائل ہوتا ہے. جب بھی کسی چیز کا اکٹھ دیکھتا ہے، ہجوم دیکھتا ہے، کثرت دیکھتا ہے تو اس چیز پہ فریفتہ ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی. اور اس قسم کے بہت سے جملے آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں سنے ہوں گے، لیکن اسلام میں یہ اصول نہیں. حق پر اگر ایک شخص بھی ہو تو کافی ہے، خاص سارے لوگ اس کے مخالف ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، چاہے تھوڑا ہی کریں، لیکن صاف ستھرا ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو. اچھی نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑی جزا کا سبب بنے گا، اور خراب نیت کے ساتھ کیے ہوئے بڑے بڑے کام بھی آپ کو کچھ کام نہ آئیں گے، کچھ فائدہ نہ دیں گے. اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر.
اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی پہچان سکھاتا ہے، جو انسان کو تھوڑی پاک چیز پر قناعت کرنا سکھاتا ہے. تو یاد رکھیے، کامیابی کا دار و مدار پاکیزگی پر ہے، خباثت کی کثرت پر نہیں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی خراب میجورٹی کی بنیاد پر عزت حاصل کر سکے، حرام کمائی کے ذریعے بہت اپنا روب قائم کر سکے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کچھ وقت نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، مت سوال کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو بری لگے تم کو. اے ایمان والو، ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں ان کی حقیقت بتا دی جائے، ان کا صحیح جواب دے دیا جائے تو وہ تم کو چبھ جائے، تم کو اچھا نہ لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں گے. عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس سے درگزر کیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب نہیں، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری، غیر اہم، لا یعنی قسم کی چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں. مثلاً اگر دین کی بات ہو رہی ہو تو وہ اصل موضوع سے ہٹ کر ارریلیونٹ سوال شروع کر دیں گے. مثلاً بعض لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی لمبی اور چوڑی کتنی تھی. ایسی باتوں کا عمل سے کیا تعلق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیمتی متاع تھے دنیا میں جن سے بہترین چیزیں سیکھی جا سکتی. تو اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ لا یعنی باتوں میں وقت ضائع کر کے اپنے اس سنہرے موقع کو مت گنواؤ، بیکار سوال مت کرو، وہ بات پوچھو جس سے فائدہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ذرونی ما ترکتکم، چھوڑ دو مجھے جس پہ میں نے تم کو چھوڑا ہے. یعنی زیادہ باتیں مت پوچھو، جتنی بات بتا دی کافی ہے. کیوں؟ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں کس وجہ سے؟ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرنے کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے. اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ کو برا معلوم ہوا. جب بہت سوال و جواب ہوئے تو آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا اب جو چاہو پوچھتے جاؤ. ایک شخص عبداللہ بن حذافہ جسے لوگ الزام دیتے تھے، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. پھر دوسرا شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام. جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ مبارک کے غصے کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اب دور جاہلیت میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ نکاح کا طریقہ جو تھا وہ بہت ہی غلط قسم کا تھا، جس سے لوگوں کے نسب میں بسا اوقات تانے مل جاتے تھے لوگوں کو کہ فلاں کا بیٹا نہیں، حرام کی اولاد ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ بہت تکلیف دیتی زندگی میں اگر کسی کو ایسا تانا ملے. تو ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آتی ہے، غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہماری حقیقت پتہ چل جائے. لیکن اس قسم کے بھی سوالات کرنے سے منع کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کی اصلیت کیا ہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے. ایک اور دوسری روایت میں ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے جو تم پوچھتے ہو تو تسؤکم، تم کو بہت برا لگے. اب اس کے بعد اس کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے فائدہ بک بک کرنے سے، یعنی بے فائدہ باتوں سے، زیادہ سوال کرنے سے،
مال و دولت ضائع کرنے سے، ماؤں کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور دوسروں کا حق دبانے سے. ان باتوں سے آپ نے خاص طور پر روکا. ایک شخص اقرا بن حابس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. سائل نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تم نہ نبھا سکتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. خود سوچیں اگر آپ صرف اتنا اشارے سے بھی کہہ دیتے ہاں تو ہم سب کے اوپر کتنی مشکل ہوتی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں چھوڑوں یعنی اس کا ذکر نہ کروں تو تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پہ تباہ ہوئے، یعنی بال کی کھال اتارنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، جس کا حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے پاس نہ پھٹکو. کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو بھول لاحق ہو، لہٰذا ان کی کرید نہ کرو. لیکن اس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگ فرائض کے بارے میں کم سوال کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کم پوچھتے ہیں. عموماً دین کے بارے میں لا علم رہتے ہیں، لیکن کسی وقت اگر ان کے ہاتھ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو تھوڑا بہت جانتا ہو تو پھر غیر ضروری سوال کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں، اور اس سے مقصد ان کا عمل کرنا نہیں ہوتا. بسا اوقات دوسرے کا امتحان لینا، بعض اوقات وقت پاس کرنا اور گپ شپ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیشہ سوال اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی حقیقی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مسلمانوں پہ بھی جب تباہی آئی ایسے ہی اسباب سے آئی. آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان جب بغداد پر حملہ آور ہوا تو وہاں کے علماء یا ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کیا بحثیں کر رہے تھے؟ براق حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ بحثیں چل رہی تھی. وہی جو بنی اسرائیل کے اندر ہو چکا تھا کہ مچھر چھانے جا رہے تھے اور اونٹ نگلے جا رہے تھے، تو اس چیز سے منع کیا گیا. اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال نامے تیار کیے جاتے ہیں، پھر اس پر فتوے لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک یعنی سوال جواب کے ایسے سلسلے کہ جن کا تعلق حقیقی یا عملی مسائل سے نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم سب بھی جو دین پڑھ رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کر، اس بات کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سوال کرنے کا ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے. سوال اس پہ کریں جو آپ کی اپنی زندگی کا حقیقی مسئلہ ہے یا آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی. محض ایک خیال آنے پر اور ایک گمان آنے پر سوال پہ سوال کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگرچہ سوال نصف علم ہے لیکن بے مقصد سوال، غیر ضروری اور مفروضوں پہ قائم سوال، اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا، اگر وہ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا، محض فرضی سوال بنا بنا کر دوسرے کو پریشان کرنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں، کیونکہ اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی تمہاری ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ تم کو پھر بخش دیتا ہے. قد سألہا قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے. کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل. کیا سوال کرتے تھے؟ اپنے پیغمبر سے اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ جس سے دین مشکل ہو جاتا، اور پھر وہ چیز جس کا انہیں حکم نہ تھا اس کا حکم ان پر عائد ہو جاتا، پھر اس کا وہ انکار کرتے اور اس طرح کفر کی حد کو جا چھوتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.